الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام. وفي رواية: لا عدوى ولا سفر ولا طير ولا هام. وقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا يأتي السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بھائیو دوستوں، آج اسلامی تاریخ 29 محرم الحرام ہے۔ آج شام یا کل سفر المظفر کا چاند نظر آ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ جا کے قمری سال مکمل ہو جاتا ہے، اور قمری سال کے پہلے مہینے کے بعد جو دوسرا مہینہ آتا ہے اس کا نام ہے سفر المظفر۔ حقیقی نام اس کا سفر ہی ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ اس کو یا سفر الخیر کہو یا سفر المظفر کہو، اس لیے کہ سفر کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی عجیب بدشگونیاں، عجیب توہمات اور خیالات ہیں کہ شاید سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہے۔ حقیقت میں یہ ایک نظریہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے آنے کے بعد اپنے خود اقوال مطہرات سے سفر المظفر کے بارے میں ان خیالات کی تردید کی، لیکن وہی زمانہ جاہلیت کی جو سوچ تھی آج پھر وہی لوگوں کے درمیان عام ہو چکی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ساتھی بتانے لگا کہ محرم اور سفر کا مہینہ گزر جائے پھر شادی کر لوں۔ شادی تیار ہے، باقی سارے انتظامات ہو چکے ہیں، کہ وہ انتظار کس چیز کا ہے کہ بھئی محرم اور سفر گزر دے۔ اور یہ خیالات بنے کیسے؟ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، جن کے اندر جہاد کی بھی ممانعت تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ ان میں سے ایک رجب، پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ چونکہ جب یہ 4 مہینے ختم ہوتے اور اس کے بعد سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو 4 مہینوں میں تو اصولی طور پر جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تمام عرب اس بات کا اہتمام کرتے کہ ان دنوں میں کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جو ہی محرم ختم ہو جاتا، اشہر حرم ختم ہو جاتے،
تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کرنے ہوتے تھے اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے، ایک دوسرے سے انتقامی جذبہ شروع ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ سفر المظفر یہ ایک منحوس مہینہ ہے، اس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ آپ سفر میں لڑائی کیا کرو، اس سے پہلے لڑائی نہیں کرنا۔ یہ تو ان کا ایک اپنا عمل تھا کہ وہ پہلے 3 مہینوں میں تو اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے منع کیا تھا۔ اس مہینے میں یہ نہیں کہا گیا کہ کرنی ہی کرنی ہے لڑائی، ہر ایک نے کرنی ہے، بلکہ خود لوگ اپنے اختیار سے اس میں شروع ہو جاتے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ یہ کوئی منحوس مہینہ ہے، اس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یقیناً جب لڑائی ہوگی تو بندے بھی مارے جائیں گے، زخمی بھی ہوں گے، عورتیں بھی بیوہ ہوں گی، بچے بھی یتیم ہوں گے، نقصانات دونوں طرف سے ہوں گے، تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھا۔ ایک اور یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ سفر کا مہینہ خزاں کی مناسبت سے آیا کہ ادھر سفر کا مہینہ تھا، ادھر اتفاق سے موسم بھی خزاں کا چل رہا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو یہ ایسا عجیب منحوس مہینہ ہے کہ درختوں کے پتے گر گئے، گھاس خشک ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ تو انہوں نے وہ خزاں کی طرف توجہ نہیں کی کہ یہ تو ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ ایک ایسا مہینہ لاتے ہیں جس میں سارا پرانا گھاس، درختوں کے سارے پرانے پتے خشک ہو کر گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بہار کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو اور درختوں کو نیا لباس پہنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور ہر سال ایسا ہو رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس سال چونکہ یہ خزاں کا مہینہ سفر سے شروع ہوا تو لوگوں نے سفر کی طرف منسوخ کر دیا کہ یہ عجیب اسلامی مہینہ ہے کہ اس کی وجہ سے درختوں کے پتے گر گئے، اور ایک ذہن بنا لیا کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس وجہ سے کہ چونکہ اس مہینے کے اندر لوگ باہر سفر پر نکل جاتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور گھروں میں مرد ختم ہو جاتے تھے، یعنی گھر کے جتنے مرد جوان وہ سارے باہر ادھر ادھر چلے گئے کاروبار کے لیے، اور گھر میں کوئی باقی نہیں رہتا تھا، تو لوگوں نے یہ منسوخ کر دیا کہ چونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ عجیب منحوس مہینہ ہے کہ اس میں گھر میں کوئی بندہ ہی باقی نہیں رہتا، یہ ذہن بن گیا۔ اور ایک سوچ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 13 دن بیمار رہے، تو حضور علیہ السلام کی جو آخری بیماری کا آغاز ہوا وہ اسی مہینے کے آخری دنوں میں ہوا، اس لیے یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو میں نے یہ 3-4 صورتیں بتا دی کہ کسی نے یہ کہا کہ چونکہ اس میں خزاں کا مہینہ آیا، کسی نے یہ کہا کہ اس میں جناب لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام اس میں بیمار ہوئے، کسی نے کہا کہ اس میں خزاں کے مہینے کی وجہ سے درختوں کے پتے گر گئے، جانا یہ منحوس مہینہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یؤذینی ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر زمانے کو گالیاں نکالتا ہے کہ آج کا زمانہ بڑا برا آ گیا ہے۔ فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں، بیدی الامر، ساری دنیا کے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی اپنی مرضی سے دن اور رات کو بدلتا ہوں، جب چاہتا ہوں دن ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہوں رات ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ایمان والے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر، اجازت اور حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ ایک درخت کا پتا اپنی مرضی سے ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی تیز آندھیاں آتی ہیں، کیا مطلب جب آندھی ختم ہوتی ہے تو کوئی پتہ نہیں جاتا؟ نہیں، بہت سارے پتے ابھی بھی درخت پہ لگے ہوتے ہیں، کچھ پتے گر جاتے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ پتے آندھیوں کی وجہ سے گرتے تو پھر تو آندھی کے رکنے کے بعد درخت کے اوپر ایک پتا بھی باقی نہ رہتا۔ اس لیے پتہ چلا کہ درختوں سے پتوں کا گرنا یہ آندھی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹ کر زمین پہ گرتا ہے تو یہ بھی ہمارے حکم اور ارادے سے گر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو کہ یہ نحوست اس وجہ سے آئی ہے کہ چونکہ یہ سفر کا مہینہ تھا،
کہ چونکہ محرم کا مہینہ تھا، فلاں کی شادی اس وجہ سے دیر تک کامیاب نہیں ہوئی کہ اس نے سفر میں شادی کر لی یا محرم اور حرام کے اندر کر لی، بلکہ ہمارے پاس ایک بہترین تاریخ اسلام کے اندر مثال ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شادی ہوئی وہ حضور علیہ السلام کے ہجرت فرمانے کے دوسرے سال سفر کے مہینے میں ہوئی، اور کتنی شاندار ہوئی کہ قیامت تک سیدنا علی المرتضیٰ اور فاطمہ کی مثال دی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ عجیب افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ جو بندہ شوال کے مہینے میں شادی کرتا ہے اس کی شادی تادیر نہیں چلتی، تو پھر فرمایا کرتی تھی کہ میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شادی ہوئی وہ شوال کے مہینے میں ہوئی، اور مجھ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی کوئی خوش نصیب بیوی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا عدوہ، کوئی متعدی بیماری نہیں ہوتی، بیماری جو بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے اس بندے سے وہ بیماری رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کڑوی عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اونٹوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک خارشی اونٹ کو اگر ریور کے اندر چھوڑ دیا جائے تو اس کی وجہ سے سارے اونٹوں کو بیماری لگ جاتی ہے، آپ تو فرما رہے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائے، کتنے پیارے انداز سے بات سمجھائی۔ فرمایا آپ چلو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس خارشی اونٹ کی وجہ سے باقی سارے اونٹوں کو بیماری لگ گئی، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ پہلے اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اللہ کی طرف سے بیماری آئی، تو لہٰذا یہ ذہن اپنی بات ذہن سے نکال دو کہ باقی اونٹوں کو بیماری اس وجہ سے لگی ہے کہ وہ خارشی اونٹ صاف تھا۔ لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا ولا طیرۃ، زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ لوگ جب کسی سفر پر جانے لگتے یا کسی کاروبار کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتے کہ کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس وقت سفر پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو ایک رسم بنی ہوئی تھی کہ باہر نکلو، درخت کے اوپر اگر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو اسے اڑاؤ، اگر وہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف گیا تو آپ کا سفر کامیاب ہے، آپ کا کاروبار کامیاب ہے، اگر وہ بائیں طرف چلا گیا تو آپ کا سفر ناکام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی اس خیال کی بھی تردید کی، فرمایا ولا طیرۃ، پرندے اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا، رزق کی برکت اللہ نے نماز میں رکھی ہے، رزق کی برکت اللہ تعالیٰ نے اللہ کی فرما برداری کے اندر رکھی ہے، نیکی کے اندر رکھی ہے، حلال کمانے اور حلال کھانے کے اندر رکھی ہے، محنت کے اندر رکھی ہے۔ رزق کی برکت پرندوں کو اڑانے میں نہیں ہے۔ اس کو کیوں مال زیادہ ملا؟ اس لیے کہ اس کا پرندہ دائیں طرف اڑا تھا۔ اس کو کاروبار میں کیوں نقصان ہوا؟ اس لیے کہ اس کا پرندہ بائیں طرف اڑا تھا۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له، وہ آدمی ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا مسلمان نہیں جس کا نظریہ یہ ہو کہ یا میں خود پرندہ اڑاؤں گا یا میری طرف سے کوئی اور پرندہ اڑا کے چیک کر لے۔ تکہنا او تکہن له، کہ اس نے اپنا ہاتھ کسی کو دکھا کر اپنی قسمت چیک کی، یا اس کی طرف سے کسی نے اس کا ہاتھ دکھا کے اس کی قسمت چیک کی۔ سحر او سحر له، اس نے کسی اور پر جادو کیا یا اس پر کسی نے جادو کیا، اس کی طرف سے کسی نے جادو کیا، نہیں ہم میں سے نہیں ہے۔ ایمان والے کا یقین اور اعتماد ان چیزوں پہ نہیں ہوتا، اس کا یقین اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہوتا ہے، نیکی پر ہوتا ہے، اور ان چیزوں پر ہوتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کی برکت اور اس کی خیر کے فیصلے فرمائے، نہ کہ دنیا کی ان چیزوں پر۔ ابھی فرمایا ولا حامت، کہ لوگ اس وقت کے زمانے میں سمجھتے تھے کہ جس نے الو دیکھ لیا تھا اس کی بدقسمتی شروع ہوگی، تو فرمایا الو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے ایک جانور ہے، اس کی کسی کی قسمت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کسی کی یہ سوچ تھی کہ جس نے صبح سے میرے کالی بلی دیکھ لی اب پورا دن اس کا شر سے بھرا ہوا ہے، میں کالی بلی کے ساتھ دن کا کیا معاملہ ہے۔ کسی نے یہ سوچ بنا لی کہ میں نے نیا گھر بنایا، گھر کے اوپر ایک پرانی دیگچی رکھ دی تو اب میرا گھر محفوظ ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو انسان کے اوپر جو پورے دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت لازمی ہے، جو رمضان کے روزے فرض ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کے کرنے میں خیر اور برکت ہے۔
ان چیزوں کے اندر کوئی خیر اور برکت چھپی ہوئی نہیں، یہ ان چیزوں کے توہمات اور خیالات اور بدشگونیوں میں کچھ بھی نہیں۔ ایک ساتھی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اب کہ یا رسول اللہ ہمارا دین اب جہالت کی وجہ سے بنا ہوا ہے، ہم ان چیزوں کو کسی کو ملعون سمجھ لیتے ہیں، کسی کو بابرکت سمجھ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم لا یأتی الحسنات الا انت، یا اللہ جب بھی کوئی خیر لاتا ہے تو ہی لاتا ہے، ولا یأتی السیئات الا انت، اور یا اللہ جب بھی کوئی شر آتا ہے تیری طرف سے آتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کی طاقت، گناہ سے بچنے کی قوت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے۔ آدمی اپنے اختیار سے نہ نیکی کر سکتا ہے، گناہ سے بچ سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محض توفیق کی برکت سے نیکی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کا یقین ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اعمال کے اندر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے، اور میں دنیا میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، تو انتقال ہونے والا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، تو کوئی پاس آ کے بیٹھا، اس نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، کہا میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے، جو بندہ بھی شام کے وقت اپنے گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ لاکھوں خربوں بھی دے کر چلے جاؤ، لیکن اگر آپ نے نیک اعمال نہیں سکھائے، اولاد کی دین کی تربیت نہیں کی، وہ بھی چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی کا ایک نواب تھا، اس کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ آئے اور لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس تو بڑا پیسہ تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اب سارا پیسہ ان کے پاس آ گیا، ان کی تو بڑے مزے ہو گئے۔ اللہ کی شان فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ وہی دہلی کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ شہزادہ اور وہ شہزادی کشکول اٹھا کے دہلی کی بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ پیسہ کہاں گیا؟ کہا شہزادے کو یہ عادت پڑ گئی کہ جب ماچس کی تیلی جلائی جاتی ہے اس سے جو دھواں اور خوشبو سی پیدا ہوتی ہے وہ اسے مزہ دینے لگی۔ اس نے خادموں کو لگایا کہ ماچسیں خریدتے جاؤ اور بس آگ جلاتے رہو میرے پاس بیٹھ کر، اور اپنے باپ کی ملکیت سے جو حصہ آیا تھا وہ سارے کے سارے اس کو اڑا دیا۔ اور جو شہزادی تھی، شہزادی نے دیکھا کہ بھائی کپڑا ایک مرتبہ جب کوئی پھاڑنے لگا تو کپڑا پھٹنے کی وجہ سے جو آواز آئی وہ اسے مزہ دے گئی۔ بس اس نے کچھ بانیاں اپنے پاس بٹھائی اور کہا کہ بس نئے نئے تھان لاتے رہو کپڑوں کے اور میرے پاس بیٹھ کے ان کو پھاڑتے رہو۔ باپ کی طرف سے ملی ہوئی دولت سارا کپڑا پھاڑنے پہ لگا دی، اور فرمایا ایک وقت وہ آیا کہ یہ شہزادہ جس کے لیے لوگ بڑا رشک کر رہے تھے کہ اس کے باپ نے بڑا پیسہ چھوڑا ہے، وہ کشکول اٹھا کے دہلی کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اور وہ شہزادی جس کو باپ کی طرف سے بڑا پیسہ ملا تھا وہ بھی کشکول اٹھا کے گھوم رہی تھی۔ اور پیسہ چھوڑ کے جانا یہ بچوں کی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ بچوں کے لیے سب سے بہترین خیر اور وفاداری یہ ہے کہ آپ ان کی دینی تربیت کر کے جاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا سکھا کر جاؤ، ان کو یہ بتا دو کہ اگر آپ کے پاس کوئی نقصان یا نفع ہوتا ہے تو آپ نے کس ذات کے سامنے جانا ہے، کون سی ذات ایسی ہے جو آپ کے نقصان کو بتا سکتی ہے۔ اب ہمارا بچپن سے یہ مختلف توہمات اور بدشگونیاں اور یہ جہالت کی رسومات کی طرف تو ذہن بنا لیا گیا ہے کہ اب جو ہی کالی بلی گزرتی ہے تو وہ بچپن والا سبق دوبارہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، جو ہی ہم الو کو دیکھتے ہیں تو وہ بچپن والا سبق جو ہمارے والدین نے سکھایا وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایمان والے کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی تیز آندھی آتی حضور علیہ السلام فوراً نماز کے لیے متوجہ ہو جاتی، جب بھی مسلسل بارشیں برسنا شروع ہوتی اور بارشوں کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہوتے حضور علیہ السلام فوراً نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی سالی عام ہو جاتی، بارشیں نہ برس رہی ہوتی، حضور علیہ السلام فوراً نوافل پڑھتے۔ کبھی کوئی مشکل آ جاتی حضور علیہ السلام فوراً نوافل پڑھتے۔ جنگ بدر کی رات ہے، نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ ساتھی بھی تھوڑے ہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، دوسری طرف کافروں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحے سے بھی لیس ہے، حضور صاحب نے اسلحے کا بندوبست نہیں کیا، مزید افراد نہیں منگوائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی اور امت کو یہ سبق سکھایا ہے کہ ہم نے ہر حال میں مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ نماز کی صورت میں مدد فرماتا ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से अल्लाह ताला से मदद मांगो। तो भाई अल्लाह ताला हमें भी ईमान और अमल पर हकीकी यकीन नसीब फरमाए, बदशगुनियों से और बदफालियों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।